بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک شہزادی جس نے شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کی طرف سے رشتے آئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا، اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے مشورہ بھی کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شہزاد تھا اور وہ انتہائی نیک، عقل مند اور بہادر اور خوبصورت شہزادہ تھا، اور دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، وہ نہ تو نیک تھا، نہ ہی عقل مند اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ شہزادی نگینہ سے شادی کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قابض ہو جائے گا، کیونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے۔ اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے بھی رائے لے گی۔ وہ جس شہزادے کو پسند کرے گی اسے اس سے بیاہ دیا جائے گا۔ ملکہ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات شہزادی نگینہ سے بیان کر دی اور اس کے بعد اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکانے والی لڑکی ہوں۔ آپ جہاں کہیں گے اور جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور اس نے شہزادی نگینہ کو گلے لگا کر پیار کیا اور کہا، جیتی رہو میری بیٹی، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے تمہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کسے نہ کریں اور کسے نہ، لہٰذا تم سے پوچھ رہے ہیں، تم بتاؤ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ تو شہزادی نے پھر سے وہی جواب دیا، امی حضور، میں تو آپ کی پسند سے شادی کروں گی۔ تو ملکہ نے اپنی پریشانی بتلائی کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو شہزادی کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے حیرانگی سے کہا۔ شہزادی بولی، وہ یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے، مگر میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے گا۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ سوتے ہوئے گھوڑے پر وہ سوار ہوگا۔ نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ حیرت سے اسے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تالاب کا مگرمچھ خوفناک اور کتنا بڑا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تالاب میں جائے۔ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر چاول کھا سکتا ہے؟ شہزادے تو ویسے بھی نرم و نازک ہوتے ہیں، تھوڑا ہی کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور سوئے ہوئے گھوڑے پر کون سواری کر کے دکھائے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ملکہ کو تھوڑا غصہ آ گیا، اس لیے وہ غصے سے اٹھ کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، شہزادی کی شکایت کرنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر دکھایا۔ ملکہ کو پرانی باتیں یاد آنے لگی اور انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کروانا چاہ رہی تھی اور وہ مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھی۔ پھر بھی میری شرطیں تو بہت ہمت اور جوانمردی والی تھی۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا رکھا تھا، معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا جنہوں نے غریبوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا، اور پہاڑوں کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کو بنجر زمین کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرائط پوری کر دی تھی۔ آپ بہادر اور ہمت والے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہم آپ کی شرائط پوری نہ کر سکتے تو پھر ہماری شادی آپ سے کبھی بھی نہ ہوتی۔ تو ملکہ نے کہا، میں اپنی شرطوں میں تبدیلیاں کر لیتی، یہ شرطیں آپ شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی،
پہلی میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی یہ بے بنیاد شرطیں ترک کر دے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سا بھی عقل رکھنے والا ہوگا تو وہ شہزادی کی شرائط بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی کی شرائط رکھ دیتے ہیں، جس نے بھی انہیں پورا کر دکھایا تو ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو اپنے ملک میں آنے کے لیے کہا۔ دونوں شہزادے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سبھی کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزاد بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا اور دوسرے شہزادے سے بات کر کے بادشاہ نے اندازہ لگایا وہ کچھ اور طریقے کا انسان ہے، وہ انتہائی چالاک عیار ہے۔ ملکہ کو تو شہزاد اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اسے بولی، بیٹی اگر تم اپنی شرطوں کو واپس لے لو اور شہزادہ شہزاد سے شادی کر لو، ایسا شوہر تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اگر مگرمچھ نے اسے کھا لیا تو بہت برا ہوگا۔ تو شہزادی نگینہ نے کہا اگر میں اپنی شرائط واپس لے لیتی ہوں تو اس میں میری بڑی بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرائط پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں لے کر محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور مگرمچھ رہتا ہے، کیا آپ اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ شہزادی کا یہ کہنا تھا۔ اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوفزدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، محض اس تالاب میں کودنا اپنی جان کو داؤ پہ لگانا ہے، تو میں اپنی جان کو ہرگز بھی داؤ پہ نہیں لگاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں۔ دیگ بھر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ سوتا گھوڑا کہاں سے لاؤں؟ اس پر سواری کیسے کروں؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شہزاد نے کہا، شہزادی صاحبہ کل میں آپ کو اس تالاب میں نہا کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈالا اور مگرمچھ کو پکڑ کر دوسرے دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ بڑے مزے سے تالاب میں تیر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ شہزادے نے کہا، میں نے اسے پکڑ کر دوسرے دریا میں ڈال دیا۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے، مجھے امید ہے آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی، کیونکہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھوڑایا یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ آپ کی شرط دریا میں نہانے کی تھی، نہ کہ مگرمچھ سے لڑنے کی۔ شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا اور شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک، شہزادے پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط یہی تھی آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں، میں آپ کی عقل مندی کی قائل ہوں۔ پیر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، آپ مجھے دیگ بھر چاول کھا کر دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی ہی دیر میں چاول کھا کر دکھاؤں گا۔ شہزادے نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو اس کا ایک مصاحب جو غلاموں کے ساتھ آ رہا تھا۔ شہزادہ بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھ لی، واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں غلاموں نے دسترخوان دیا اور اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بہت بڑی دیگ لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے یہ دیگ؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ شہزادہ کہنے لگا، ایک دیگ کیا، میں کئی دیگیں کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنی جیب سے ایک انتہائی چھوٹی سی دیہاتی دیگ نکالی جو اس کا ملازم بازار سے بنوا کر لایا تھا۔
اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی میں نے پوری کر دی، میں دیگ بھر چاول کھا کر دکھائے۔ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو، مجھے تو لگ رہا ہے یہ شہزادہ سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھائے گا۔ شام کو بادشاہ اور ملکہ شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے شہزادے کے ایک گھوڑے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ پھر سے بولا، شہزادے یہ گھوڑا کہاں لیے پھر رہے ہو؟ شہزادے نے بڑے فخریہ انداز سے کہا، یہ گھوڑا انتہائی قیمتی ہے، یہ میں ابھی ابھی خرید کر لایا ہوں۔ کہ مالک نے بتایا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑے کی نسل سے ہے، میں نے اس کا بڑا ایک اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ وہ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا، شہزادی نگینہ کو بھی وہ بے حد پسند آیا، اس کا رنگ ہلکا بھورا تھا۔ شہزادے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ شہزادی نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام سوتا گھوڑا رکھا ہے، کیونکہ یہ گھوڑا میرا ہے، جو بھی چاہوں اس کا نام رکھوں۔ اب میں اس سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو جائے۔ یہ کہہ کر شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، اسے دوڑاتا ہوا باغ کے باغ کا چکر لگا لیا اور دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بولے، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی تینوں شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان کر سکوں۔ خدا کا شکر ہے ہمیں ایسا ہی شہزادہ مل گیا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔